بولو عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ آج ہمارے اوپر بہت حالات سب گھبرائے ہوئے ہیں، معلوم نہیں لاک ڈاؤن آئے گا نہیں آئے گا، کبھی کورونا کے کیسز کم ہو جاتے ہیں تو کبھی احمد آباد میں کورونا کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، کبھی ڈینگیو والا معاملہ آتا ہے، کبھی چکن گنیا والا معاملہ آتا ہے، کبھی آسمانی مصیبتوں کا معاملہ آتا ہے، کبھی زمینی مصیبتوں کا معاملہ آتا ہے، کبھی زلزلہ والا معاملہ آتا ہے، تو کبھی آسمانوں پر ٹڈی کا عذاب نظر آتا ہے۔ مطلب ہے کہ چاروں طرف سے ہمارے اوپر حالات حالات حالات، ان حالات میں سب سے بڑا اللہ کی قسم اگر کوئی سہارا ہے تو وہ اللہ ہے۔ پورا مجمع بولے ہمارا سہارا کون ہے؟ اور اسی اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جہاں شریعت ہوگی نا وہاں آبادی ہوگی، اور جہاں شریعت کو توڑا جائے گا نا وہاں بربادی ہوگی۔ آپ ہماری دنیا کی شادیاں دیکھ لیں، آپ ہمارے دنیا کے رسم و رواج دیکھ لیں، جہاں جہاں شریعت کو نبھایا گیا وہاں میاں بیوی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر جنت کا نمونہ بنا، اور جہاں شادی میں دھوم دھام ہوئی کچھ دن بہت تعریفوں کے نقارے بجے، لیکن اس کے بعد میں وہ گھر جہنم کا ایک ٹکڑا بنے۔ اللہ کی قسم یہ کچھ کامیں کر لو، اللہ تعالی ہماری ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا، بولو انشاءاللہ۔ جس میں سب سے پہلا کام میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت ہمارے سامنے کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ پھر بولو کون ہونا چاہیے؟ اللہ، لا الہ۔ آج اگر ہم کو بہت سے لوگوں کو پریشانی ہے کہ کچھ حالات ہم پر آئے ہیں جو ہٹتے، بولو ہٹتے نہیں، ایک یہ پرابلم ہے، بہت مشکلیں آتی، کبھی گھر کا معاملہ، کبھی بیوی کا معاملہ، کبھی بچوں کا معاملہ، کبھی کاروبار کا معاملہ، کبھی بزنس کا معاملہ، کبھی قرضے کا معاملہ، ہٹتا نہیں ہمارے، بلکہ قرضے میں دن بدن آدمی ڈوبتے چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک وعدہ فرمایا، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں، اللہ کے وعدے میں کبھی شک، اللہ کے وعدے میں کبھی کوئی شبہ، اللہ کے وعدے میں کبھی کوئی مسٹیک ہوگی؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ کے کلام میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی غلطی، کوئی مسٹیک، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے اللہ کے کلام میں کوئی شک، آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی ڈاؤٹ، کوئی مسٹیک، کوئی غلطی۔ تو ہم اللہ کو پوچھیں نا، اللہ وہ کیا کام ہے کہ اللہ ہم کرے، ساری مصیبتیں دور ہو جائے، یہ کورونا دور ہو جائے، یہ لاک ڈاؤن والا معاملہ ختم ہو جائے، ہمارا کاروبار چلنے لگے، ہماری بیوی ہماری فرما بردار بن جائے، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائے، ہم پر اتنا بھاری قرض ہے، اللہ وہ کون سی غیب کی طاقت ہے جس سے ہمارا قرض ادا ہو جائے؟ میرے پیارو، آج میں وہ علاج بتانے کے لیے آیا ہوں، لیکن کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرنے کو تیار ہے؟ ماشاءاللہ، احمد آباد والے بہت سیدھے، سب کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، ہاں ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن میں 28ویں پارے میں اللہ فرماتے تیری ہر پریشانی دور کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے کیا؟ پیسہ دوں گا، پیسہ چاہیے؟ اب آپ سوچتے ہیں کہ مولانا جمعہ کے دن کھڑے ہو کے پیسے کی بات کرتا، میں نہیں کرتا، اللہ جو بولتے وہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے اتنا پیسہ دوں گا، اتنا پیسہ چھپر پھاڑ کے دوں گا، اور ایسی جگہ سے آئے گا جہاں تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتے تو دکان کھولے، کاروبار کرے، کھیتی باڑی کرے، اللہ فرماتے جو بھی کام کرے شروع اپنی محنتوں پہ کرنا، ختم اللہ فرماتے اپنے فضلوں پر کروں گا۔ تو اللہ کتنا دے گا بھائی، کتنا دے گا، لیکن ایک کام کرنا ہوگا تو یہ سب ہو جائے گا، پریشانی بھی دور ہو جائے گی، روزی بھی چھپر پھاڑ کے ملے گی۔ اور میرے پیارو، یہ دکان ہم شروع کریں گے، اسے کنارے پر کون پہنچ جائے گا؟ لیکن کون کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ ہم لوگ ایک کام کریں، اور ڈائریکٹ قرآن سے پارہ نمبر 28، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
ان اللہ بالغ امری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، ارے روزی چھپر پھاڑ کے عطا کروں گا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ کاروبار تو شروع کرے گا، میں اپنے فضل و کرم سے اسے کنارے تک پہنچاؤں گا، لیکن میرے بندے ایک کام کرنا پڑے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ فرماتے سب کو چھوڑ کر مجھ پر بھروسہ کرنا، دنیا والوں سے نہ ڈرنا، ڈرنا تو کس سے ڈرنا؟ کون کون تیار ہے ایک کام کرنا، اللہ سے ڈرنا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو اللہ سے ڈرتا اس کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا اس کو سب ڈراتے، انسان بھی ڈراتے، وہ کم بخت جنت بھی ڈراتا، وہ کیڑے مکوڑے بھی ڈراتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرنا، کون کون تیار ہے بولو اللہ سے ڈرنا؟ ڈریں گے انشاءاللہ۔ موبائل رات کو 2 بجے ہمارا موبائل کھلتا ہے، اس میں ننگی عورت کو دیکھتا ہے، کیا ملا؟ مل گئی عورت، مل گئی، یہ موبائل کو تھوڑا عورت نکل آئی باہر، کیا ہے میرے پیارو کیا ہے؟ نہیں مجھے سمجھاؤ یہ موبائل کیا ہے؟ یہ موبائل ارے زنا ہوتا ہے تو ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے تو ہمارے موبائل میں، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے تو ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولتا ہے تو موبائل میں، چگلی کرتا ہے تو موبائل میں، اپنے ماں کو دھکا مارتا ہے تو موبائل کی وجہ سے، اپنے باپ کو دروازے بھٹکاتا ہے تو موبائل کی وجہ سے، میرے دوستوں پب جی کھیلتا تو موبائل میں، سنیپ چیٹنگ کرتا تو موبائل میں۔ ارے میرے پیاروں ہمارا سٹیٹس بھی گندا، ہمارا واٹس ایپ بھی ناپاک، ہمارا فیس بک بھی ناپاک، بلکہ اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں جو طلاق ہوتی ہے اس کی وجہ بھی، اور یہ کم بخت موبائل کی وجہ سے ماں کو سیدھا جواب نہیں دیتا، اور پھر کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ سے بہت ڈرتے، ابھی پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے ڈرتے، کائے کو جمعہ کے دن جھوٹ بولتے ہو؟ رات کو موبائل پہ غلط کام کرنے کا اور پھر اللہ سے ڈرنے کا۔ اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے جوانوں کی سٹائل کیا ہے معلوم ہے؟ رات کو 2-2:30 بجے اس کا موبائل کھیلنے سے جی بھر گیا، اب کیا کرے گا؟ دیکھو یوں کر کے پہلے تو لمبی چوڑی جمائی لے گا، اس کے بعد میں چارج میں رکھے گا، اب رات کو 3 بجے سویا تو کس کا باپ فجر کی نماز پڑھنے آئے گا؟ کون سا نہیں مجھے بتاؤ نا، یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے جس میں ماں کی نافرمانی ہوئے، باپ کا دل ٹوٹ جاوے، میرے دوستوں ہم برباد پہ برباد ہو جاوے؟ اور اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اگر شریعت ہمارے ہاتھ میں ہوتی نا یہ امت آباد ہوتی، یہ امت کبھی برباد نہیں بولو نا، یہ امت کبھی برباد